حضرت حسین نے جو اپنے چچا زاد بھائی حضرت امام مسلم کو حالات کا جائزہ لینے کے لیے کوفہ بھیجا تھا، تو جب وہ کوفہ پہنچ گئے تو کوفیوں نے پہلے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، لیکن کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ وفا سے بے وفائی پر اتر آئے۔ یزید کے خوف و ڈر کی وجہ سے کوفیوں نے آپ سے منہ موڑ لیا اور آپ کو بالکل تنہا چھوڑ دیا۔ اب وہ صرف یہی سوچ رہے تھے کہ کسی طرح حسین کے پاس خط بھیجا جائے اور انہیں یہاں آنے سے روکا جائے، لیکن یزیدیوں نے ان پر کڑی نظر رکھی تھی، نہ خود جا سکتے تھے نہ کوئی لے جانے والا تھا، اور تھکے پیاسے کہتے جا رہے تھے کہ افسوس، حسین سے چھٹے اور دشمنوں میں گھرے، نہ کوئی ہمدم ہے کہ راز دل سنے، نہ کوئی قاصد ہے کہ حسین کو ہماری خبر کرے۔ ایک محلے سے گزر رہے تھے کہ پیاس کی شدت نے جب آپ کو ستایا تو توعا نام کی ایک بوڑھی عورت سے پانی طلب فرمایا۔ اس نے پانی دیا اور اپنے مکان میں رہنے کے لیے جگہ دی، لیکن اس بوڑھی عورت کا جو لڑکا تھا وہ ابن زیاد کا آدمی تھا۔ اس نے ابن زیاد کو خبر کر دیا۔ ابن زیاد نے اپنے فوجیوں کو بھیج کر چاروں طرف سے گھیر لیا۔ جب دشمن آپ پر حملہ آور ہوئے تو حضرت امام مسلم نے تنہا تلوار لے کر ابن زیاد کے لشکر پر ٹوٹ پڑے۔ حملہ اتنا خطرناک تھا کہ جیسے شیر اپنے شکار کے لیے بکریوں پر حملہ کرتا ہے۔ آپ نے بہت سے کافروں کو واصل جہنم کیا۔ جب کافروں کی ہمت ٹوٹنے لگی تو ان ظالموں نے دیوار پر چڑھ کر آپ پر پتھر برسانا شروع کر دیا، جس سے حضرت مسلم کا بدن زخمی ہو گیا اور ایک پتھر آ کر آپ کے پیشانی پر لگا، خون بہنے لگا۔ پھر بھی ان لوگوں نے پتھروں کی بارش بند نہ کیا، یہاں تک کہ ایک پتھر آ کر آپ کے دندان مبارک پر لگا اور تیزی کے ساتھ منہ سے بھی خون بہنے لگا۔ اسی زخمی کی حالت میں آپ ایک جگہ جا کر بیٹھ گئے اور پانی طلب فرمایا۔ وہی بوڑھی عورت پانی لے کر آئی، لیکن پانی خون سے لال ہو گیا۔ آپ نے اس پانی کو بہا دیا، اسی طرح 3 مرتبہ کیا، لیکن پانی کو پی نہ پائے۔ اتنے میں کسی نے آپ کو پیچھے سے آ کر نیزہ مارا جو پشت کے پار ہو گیا۔ اسی لہو لہان میں ظالموں نے آپ کو اٹھایا اور ابن زیاد کے پاس لے گئے۔ ملعون ابن زیاد نے حکم دیا کہ انہیں چھت پر لے جا کر قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ ابن بکیر نام کا ایک ظالم نے آپ کا ہاتھ پکڑا اور چھت پر لے جا کے قتل کر دیا۔ اس کے بعد اس سے بھی جب اس کا من نہیں بھرا تو شہر میں اعلان کر دیا کہ اسی شہر میں مسلم کے 2 چھوٹے بچے بھی ہیں، اگر کسی نے انہیں اپنے مکان میں جگہ دیا تو اسے قتل و غارت کر دیا جائے گا، لیکن جو کوئی ان دونوں بچوں کو میرے پاس لائے گا انہیں انعام سے نوازا جائے گا۔ اس وقت دونوں بچے قاضی شریح کے گھر میں تھے۔ جب انہیں پتہ چلا تو انہوں نے دونوں بچوں کو ایک قافلہ کے ساتھ کر دیا جو مدینہ منورہ کو جا رہا تھا، لیکن قافلہ آگے نکل چکا تھا اور وہ بچے پیچھے رہ گئے۔ رات کی تاریکی تھی جس وجہ سے دونوں شہزادے بھٹک گئے اور بھٹکتے ہوئے تھکے ہارے ایک چشمہ کے پاس جا کر چھپ کر وہیں بیٹھ گئے۔ صبح کو ایک لونڈی پانی بھرنے آئی، جب ان بچوں کو روتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگی کہ میری مالکہ محب اہل بیت ہے، گھبراؤ مت، میرے ساتھ چلو۔ وہ عورت بڑی نیک تھی، نبی کے گھر والوں سے محبت کرنے والی تھی۔ انہیں سینے سے لگایا، کھلایا پلایا اور ایک کمرے میں لے جا کر سلا دیا، لیکن اس کا شوہر جس کا نام حارث تھا وہ بہت ہی بڑا ملعون آدمی تھا۔ انعام کے لالچ میں پاگل کتوں کی طرح دن بھر ان بچوں کو ڈھونڈتا رہا، اور جب وہ گھر آیا تو اس کی بیوی ڈر گئی کہ کہیں اس کو پتہ نہ چل جائے، اسی لیے اس کو بھی جلدی سے کھانا کھلا کر سونے کو بولی۔ وہ دن بھر کا تھکا ہارا تھا، سو گیا، لیکن دونوں بچوں نے رات میں خواب دیکھا کہ نبی کریم فرما رہے تھے کہ مسلم خود اکیلے چلے آئے اور ان بچوں کو ظالموں کے بیچ چھوڑائے، تو انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صبح تک وہ دونوں بھی آ جائیں گے۔ یہ خواب دونوں شہزادے ایک دوسرے کو بتا کر زاروں قطار رونے لگے، جس کی وجہ سے حارث کو پتہ چل گیا۔ وہ آیا اور کہنے لگا کہ میں دن بھر تم کو تلاش کرتا رہا اور تم دونوں میرے گھر میں ہی چھپ کے بیٹھے ہو۔ گھسیٹتا ہوا بے دردی کے ساتھ باہر لایا۔ اس کی بیوی نے اسے بہت روکا، لیکن اس عورت کو بھی مارا اور وہ ملعون دونوں صاحبزادوں کو دریائے فرات کے پاس لے جا کر قتل کر دیا۔ لاش کو دریا میں پھینک دیا اور دونوں سر مبارک کو انعام کے لیے ابن زیاد کے پاس لے گیا اور کہنے لگا کہ یہ مسلم کے دونوں بچوں کا سر ہے، اس کے بدلے جو آپ نے انعام رکھا تھا وہ انعام مجھے دیجیے۔ ابن زیاد کہنے لگا کہ ملعون، میں نے تو زندہ لانے کے لیے اعلان کیا تھا، لیکن تم نے تو قتل کر دیا۔ میں نے یزید سے کہا ہے کہ دونوں بچے میرے پاس قید ہیں، اگر یزید نے زندہ مانگا تو میں کہاں سے لاؤں گا؟ حارث نے کہا کہ اگر میں زندہ لاتا تو شہر والے چھین لیتے، میں انعام سے محروم رہ جاتا۔ ابن زیاد نے کہا کہ اگر مجھے خبر کر دیتے تو میں فوج بھیج دیتا، لہٰذا اس نے حکم دیا کہ حارث کو بھی اسی دریا میں قتل کر دیا جائے، اور جہاں پر دونوں بچوں کے بدن ڈالے گئے وہیں پر ان دونوں سروں کو بھی ڈال دیا جائے۔ حارث کو بھی اسی طرح گھسیٹتا ہوا بازار سے لے جایا گیا، جو بھی دیکھتا اس پر لعنت بھیجتا، اور اسی دریا میں مقاتل کے نام سے ایک محب اہل بیت نے حارث کو بھی قتل کر دیا۔ اور جب دونوں بچوں کے سر مبارک کو اسی دریا میں ڈالا گیا تو قدرت الہی سے دونوں صاحبزادوں کے تنے پاک پانی کے اوپر آئے اور سروں سے مل کر ڈوب گئے، لیکن جب ظالم حارث کے لاش کو دریا میں پھینکا گیا تو دریا نے قبول نہ کیا، باہر پھینک دیا۔ اس کے بعد اس کے لاش کو زمین کے اندر دبا دیا گیا، لیکن زمین نے بھی قبول نہ کیا، نکال کر باہر پھینک دیا۔ آخر کار لکڑیاں جمع کر کے اس کو جلا دیا گیا۔ دین سے منہ موڑ کر اس بے وفا دنیا کو اپنانے کا پھل یہی ملتا ہے کہ آدمی نہ دین کا رہتا ہے اور نہ دنیا کا۔ ویڈیو کو یہیں پر ختم کرتے ہیں، آنے والے ایپیسوڈ میں کوفہ کے لیے امام حسین کی روانگی اور کربلا کے
के बारे में बताया जाएगा।